بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ درود پاک ہمیں نظام رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ ہمارے آقا کریم کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور درود پاک ہمیں نظام رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ جو ہی کوئی درود پاک شروع کرتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل کا کنیکشن مدینہ منورہ سے جڑ جاتا ہے اور حضور کی توجہ اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور حضور کی توجہ کی شان کیا ہے؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ پاک نے ہمیں ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے، اور زندگی کو آزمائش قرار دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو جب زندگی آزمائش ہے پھر ایسے حالات تو دنیا میں رونما ہوتے رہیں گے جن میں ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، تقوی کی آزمائش ہے، سیرت و کردار کی آزمائش ہے۔ اصل آخرت ہے جس کے لیے ہم دنیا میں تیاری کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 23 سال جو محنت فرمائی ہے، اس کا ایک بنیادی نقطہ فکر آخرت ہے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں مادیت کی ترقی یا مادی مسائل کی وجہ سے انسان یوں پریشان ہے کہ آج اکثریت نے دنیا کی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھ لیا ہے، اور دنیا کی کامیابی کے لیے ہی وہ جی رہے ہیں، جبکہ سلف صالحین، صحابہ کرام، اولیاء اعظام وہ بھی اس دنیا میں رہے ہیں، انہوں نے بھی دنیا کی زندگی گزاری ہے، لیکن ان کے ہاں ترتیب کیا تھی کہ انہوں نے فکر آخرت سے فکر دنیا کو قابو میں رکھا ہے۔ دنیا کی فکر کرنا یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، حلال اور پاکیزہ طریقے سے استعمال کرنا، یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ اسلام ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرو اور حلال اور پاکیزہ طریقے سے ہی استعمال کرو، پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اسلام دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تنگی نہیں پیدا کرتا،
بلکہ اسلام تو زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ حج کی ایک آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ ان میں جو پہلا حصہ ہے اس میں تو جہاد کا حکم ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے، یعنی ادھوری کوشش نہ کرو، اپنی تمام تر صلاحیتیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دو، پوری کوشش کرو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، یہ اللہ نے چنا ہے تمہیں کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے۔ آگے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین کے جو احکامات تمہیں دیے ہیں، دین میں اس نے تنگی نہیں رکھی۔ تو دینی احکامات میں تنگی نہیں، بلکہ دینی احکامات زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی زندگی میں جو پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور اپنی زندگی میں پریشانیاں محسوس کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کے اپنے اعمال ہیں یا اپنی منفی سوچ ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مسائل میں مبتلا ہیں، ورنہ دین زندگی کو آسان بناتا ہے۔ تو پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ دین ہم سب کی ضرورت ہے۔ انسانی زندگی گزارنے کے لیے، پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دین ہماری ضرورت ہے، اور دینی احکامات پر دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ شرعی احکام میں تو ہمارے لیے نفع ہی نفع ہے، ہاں ہماری سوچ میں کوئی کمی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں دینی حکم کی سمجھ نہ آئے۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ دور حاضر کا ایک فقہی مسئلہ ہے، اور بہت کم لوگوں کی اس کی طرف توجہ ہے۔ کیا یہ چند دن پہلے کسی دوست نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلیں عامت الناس کے لیے بھی اس کو بیان کر دوں۔ کوئی فتویٰ تو میں نہیں سنا رہا، لیکن ایک انداز فکر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ کیا عورتیں ڈرائیونگ کر سکتی ہیں یا نہیں، کیونکہ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ عورتیں جو ہیں وہ ہم جب بھی سڑک پہ جائیں تو دیکھتے ہیں کہ عورتیں گاڑیاں چلا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ نے کیا احکامات دیے ہیں؟ پہلے کئی ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں اس پر پابندی تھی کہ عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری نہیں کیا جاتا تھا۔ سعودی عرب میں بھی پابندی تھی کہ عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس ہی جاری نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب وہ پابندی اٹھا لی گئی ہے، اب وہاں بھی اجازت ہے۔ تو اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ بعض احباب نے یہ سوال کیا۔ ویسے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان دین سیکھیں، اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے چند ایک پہلو اس مسئلے کے بیان کر رہا ہوں جس سے اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے جو بیان کر دی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت ہماری زندگی کو آسان بناتی ہے، اور دین کے احکامات میں ہمارے لیے تنگی نہیں ہے، بلکہ کامیابی ہے تو دین پر عمل کرنے میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام
مادی ترقی سے نہیں روکتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ روحانیت کو غالب رکھو اور روحانی فکر سے مادیت کو کنٹرول میں رکھو۔ انسان صرف جسم ہی نہیں، اس کے اندر روح بھی ہے، تو روح کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے۔ اگر آپ صرف جسمانی تقاضوں کو پورا کرنا ہی کامیابی سمجھتے ہیں تو پھر آپ نے انسان کو نہیں سمجھا کہ انسان کیا چیز ہے۔ انسان صرف جسم نہیں بلکہ اس کے اندر روح بھی ہے، اور روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ روح پاکیزگی چاہتی ہے، روح سکون چاہتی ہے، روح اپنے خالق سے تعلق چاہتی ہے۔ اسلام ایسی ترقی کی حمایت کرتا ہے اور ایسی ترقی کا راستہ دکھاتا ہے جس میں دونوں ترقیاں ہوں، روحانی بھی اور جسمانی بھی، مادی ترقی بھی ہو اور روحانی ترقی بھی ہو۔ اگر روح کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر جسمانی ترقی، مادی ترقی حاصل کر لی جائے تو کیا یہ سچی اور اصل ترقی ہے؟ نہیں۔ جہاں انسانیت ذبح ہو جائے، جہاں روحانیت ختم ہو جائے، جہاں صرف مادی ترقی کو ہی ترقی سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوہتا نظر ہے اور انسان ناعاقبت اندیش ہے، اس نے اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑا مار لیا ہے۔ اسلام اس ترقی کی حمایت کرتا ہے جس میں جسمانی اور روحانی، مادی اور انسانی روحانی دونوں ترقیاں ہوں۔ تیسری بات اس حوالے سے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا بنیادی بات ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت ان دونوں کو الگ الگ کیفیتوں میں تخلیق فرمایا ہے۔ مرد جفا کش ہوتا ہے اور عورت جو ہے فطرتی طور پہ نازک مزاج ہے، نرم مزاج ہے، اور مرد جو ہے وہ جفا کش ہوتا ہے۔ ان دونوں کے جسم کی ساخت جو ہے، دونوں کی ڈیوٹی چونکہ الگ الگ تھی، اللہ نے اس کے مطابق ہی ان دونوں کے جسموں کا سسٹم بنایا ہے۔ تو مرد جفا کش ہے، عورت فطرتی طور پہ نازک مزاج ہے۔ تو اللہ کریم نے ان دونوں کے لیے دائرہ کار بھی الگ متعین فرما دیا ہے، دونوں کی ڈیوٹیاں بھی الگ الگ مقرر فرما دی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد منتظم ہیں عورتوں کے، مردوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ انہوں نے کمانا ہے، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے عورتوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ شریعت مطہرہ نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ڈیوٹی کس کی لگائی ہے؟ مرد کی۔ ہاں اگر کوئی عورت شرعی آداب کا خیال رکھتے ہوئے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے اور کوئی شرعی حکم نہ توڑتے ہوئے کہیں کوئی ملازمت کرتی ہے جہاں کوئی شرعی حکم نہیں ٹوٹ رہا تو شریعت نے اس کو اجازت تو دی ہے۔ اجازت دینا ایک الگ بات ہے اور ڈیوٹی لگانا ایک الگ بات۔ عورت اگر شرعی پردے کا خیال رکھتے ہوئے کوئی شرعی حکم نہیں توڑ رہی، پھر وہ کوئی ڈیوٹی کر رہی ہے تو شریعت نے اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ڈیوٹی کس کی لگائی ہے؟ مرد کی لگائی ہے۔ مردوں کو منتظم قرار دیا، مردوں کو ذمہ دار قرار دیا، گھر کا سربراہ بھی مردوں کو قرار دیا، باپ کو ذمہ دار قرار دیا۔ عورتوں کے لیے حکم دیا کہ تم گھروں میں رہو، مردوں کو کہا تم باہر کی ڈیوٹی دو۔ عام عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات وہ زیادہ شان رکھتی ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے سے بڑا ولی صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا،
تو اس طرح امت کی باقی عورتیں جو ہیں وہ صحابیات کی شان تک نہیں پہنچ سکتی. صحابیات بڑی اعلی شان کی مالک ہے، ایمان میں بھی تقوی میں بھی. پھر صحابیات سے بلند مرتبہ شان ہے امہات المومنین کی، جنہیں حرم نبوی میں آنے کا شرف ملا ہے. تو اللہ کریم نے ازواج مطہرات کو فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. کہاں ٹھہری رہو؟ بغیر ضرورت گھر سے نہیں نکل سکتی. ہاں ضرورت ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بناؤ سنگار کر کے اگر عورتیں گھروں سے نکلیں تو انہوں نے وہ جو اسلام سے پہلے جاہلیت کا دور تھا اس جاہلیت کو زندہ کیا ہے. اور یہ بات میں نے ربیع الاول میں بھی آپ کے سامنے بیان کی کہ اس دور میں جاہلیت کو زندہ کر دیا گیا ہے. جاہلیت میں جو کام ہوتے تھے ان میں سے ایک کام یہ بے پردگی بھی ہے، جن میں عورت کے شرعی پردے کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا. اللہ نے قدرتی طور پر عورت میں ایک کشش رکھی ہے اور مردوں کے لیے ایک آزمائش رکھی ہے. تو اس لیے شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. پہلی بات جو اس سوال کے حوالے سے ہے کہ عورت کی ڈیوٹی ہے گھر کے اندر جو ماحول ہے اس کے فرائض نبھانا اور گھر کو ایک اچھا ماحول دینا، پرسکون ماحول دینا. باہر کی ڈیوٹی مرد کے ذمہ. اگر عورت کو مجبوری ہے گھر سے باہر نکلنے کی تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کتنے فاصلے تک وہ جا رہی ہے، شہر کے اندر ہی یا دور تک سفر کرنا ہے. تو یہ مسئلہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. عورت نے سفر کرنا ہے تو اسے محرم کی ضرورت ہے. اگر عورتوں کو لائسنس جاری کر دیا گیا ڈرائیونگ، اب محرم کون چیک کرے گا؟ عورت سفر کرتی ہے، گاڑی نکالتی ہے، یہاں سے چلو جی راولپنڈی چلتے ہیں. راولپنڈی کا جو فاصلہ ہے اس میں محرم ضروری ہے. تو اگر محرم ساتھ بیٹھ کے جا سکتا ہے تو وہ گاڑی کیوں نہیں چلا لیتا؟ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ بعض لوگوں نے کہا جی آج کا اس دور میں امن نہیں تھا، آج کل سیکورٹی بڑھی ہے. یہ ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے. لاہور سے شام کے وقت ایک عورت بچے گاڑی میں بٹھا کے نکلی تھی تو لاہور کے قریب ہی اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا، ساری قوم کا سر شرم سے جھک گیا. وہ عورت خود ڈرائیونگ کر سکتی تھی، اس نے بچے لیے گاڑی نکالی تو آپ کے اتنے آباد شہر لاہور کے قریب ہی یہ واقعہ پیش آیا. اب وہ مجرم جیل میں ہے، سزا سنائی گئی اس کو. تو اس خاندان کے لیے کتنی پریشانی بنی، خود اس عورت کے لیے کتنی پریشانی بنی. جہاں حالات ایسے ہوں، ایک طرف تو شریعت نے کہا کہ بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کرے گی، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، آپ نے کہا چھوڑو جی عورتوں کو لائسنس جاری کر دو. اب عورتیں اگر لمبا سفر کرتی ہیں تو محرم کون چیک کرے گا کہ محرم ساتھ ہے یا نہیں؟ بغیر محرم کے عورت سفر کر رہی ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ایسا واقعہ پاکستان میں پیش آ چکا ہے. دو باتیں میں نے عرض کی. پہلی بات تو یہ کہ عورتوں کو حکم گھر میں رہیں، ضرورت ہے باہر نکلنے کی محرم ساتھ ہو، پھر وہ لمبا سفر کریں گی. تیسری بات
اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی، پردے کے ساتھ نکلیں گی، حجاب کریں گی. اور مفسرین کے نزدیک چہرہ جو ہے وہ پردے میں شامل ہے. محرم مرد جو ہیں ان سے تو چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے. باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، ان سے تو عورت کے لیے ضروری نہیں چہرہ چھپائے، یہ تو محرم رشتے ہیں. لیکن جو غیر محرم ہیں، اجنبی ہیں، ان سے عورت چہرہ بھی چھپائے گی. مفسرین نے اس کو تفسیر ضیاء القرآن میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر مفسرین نے اس چیز کو بیان کیا ہے. نماز کا پردہ اور ہے، محرم مردوں سے پردہ اور ہے، اور اجنبی مردوں سے جو پردہ ہے وہ اور ہے. اجنبی مردوں سے جہاں فتنے کا اندیشہ ہے وہاں چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے. تو جب خواتین کو اجازت دی جائے گی ڈرائیونگ کی تو بہت سارے معاملات ایسے دیکھے گئے ہیں جہاں عورتیں چہرہ نہیں ڈھانپتی. چلیں پاکستان میں تو کوئی اہتمام کر لے گی عورت کہ چہرہ ڈھانپ کے وہ ڈرائیونگ کر لے. دوسرے ملکوں میں تو بالخصوص یورپ میں، برطانیہ میں تو نقاب کی اجازت ہی نہیں ہے. وہاں پھر وہ کیسے چہرہ ڈھانپے گی؟ وہاں نقاب کی اجازت ہی نہیں. بعض کام ایسے ہوتے ہیں فی نفس ہی جائز ہیں، فی نفس ہی حرام نہیں. جس طرح مردوں کے لیے ڈرائیونگ جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی فی نفس ہی حرام نہیں ہے. لیکن جب اس کے مراحل کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ جو عورتوں کی نسوانیت کے بھی خلاف ہیں، عزت اور حرمت کے بھی خلاف ہیں. مثلا عورت نے صرف سٹیئرنگ ڈرائیونگ ہی تو نہیں کرنی. اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو گاڑی کو ورکشاپ بھی پھر عورت ہی لے کے جائے گی. جی گاڑی عورت سفر کر رہی ہے، دوران سفر گاڑی خراب ہو گئی، ٹائر پنچر ہو گیا، عورت اکیلی گاڑی چلا رہی ہے، ٹائر پنچر ہو گیا، اب عورت خود ہی اتر کے لگائے گی نا. گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ورکشاپ بھی خود ہی لے کے جائے گی، پیٹرول پمپ پہ بھی خود ہی لے کے جائے گی پیٹرول. مردوں اور عورتوں کا، اجنبی مردوں کا اختلاط ہوگا. عورت نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو کسی عورت استاد سے سیکھے گی، اجنبی مرد سے نہیں سیکھ سکتی، یا محرم مرد سے سیکھے گی. تو اس میں جو ایسے مراحل ہیں ان میں پھر وہ دروازے کھل جائیں گے کہ جہاں شریعت کی پابندی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. کل ہی میں یہ خبر پڑھ رہا تھا، سندھ میں ایک کمپنی ہے، 60 ٹن کا ڈمپر ہے ان کا. تو انہوں نے عورتوں کو بھرتی کرنے کے لیے عورتوں کو ڈرائیونگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ڈمپر چلائیں گی. 60 ٹن کا وہ ڈمپر ہے اور عورتیں ڈرائیونگ کریں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ عورتیں مزدوری کے لیے ٹرک بھی چلائیں گی، بسیں بھی چلائیں گی. پھر مرد گھر بیٹھیں گے جو نکمے یا نکھٹو قسم کے مرد ہیں. عورتوں کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، وہ پہلے اس ٹریک پہ چڑھے ہی نہ، ورنہ میں کئی ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں مرد گھر بیٹھے ہیں، عورتیں باہر مزدوری کر رہی. سندھ کی ایک فرم ہے، انہوں نے اپنے عورتوں کو ڈرائیونگ کے لیے بھرتی کیا ہے اور ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. ان کی تصاویر بھی اخبار پہ آئی ہوئی تھی اور 40,000 روپیہ تنخواہ تھی. تو پھر کل کلاں عورتیں ٹرک بھی چلائیں گی اور باہر مزدوری بھی کریں گی، اور نکھٹو قسم کے مرد جو ہیں وہ گھر بیٹھیں گے. اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابتدائی صورت میں تو جائز نظر آتی ہیں، لیکن سد ذرائع کے طور پر ان سے اجتناب ضروری ہے کہ جب آپ وہ دروازہ کھولیں گے پھر ایسی صورتیں پیدا ہوں گی کہ ان کو روکنا مشکل ہوگا اور معاشرہ اخلاقی اقدار سے محروم ہو جائے گا. پھر اس معاشرے میں اخلاقی اقدار مٹ جائیں گی.
اگر حیا کوئی چیز ہے، عفت پاک دامنی کوئی چیز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حیا بہت بڑی صفت ہے، حیا، عفت، پاک دامنی، یہ بہت بڑی صفات ہیں۔ ہاں اگر آپ کے نزدیک بھی انسانی کردار کوئی اہمیت رکھتا ہے تو ان چیزوں کو معاشرے میں فروغ نہ دیں کہ بگڑی ہوئی قوم جن کی کوئی ذہنی تربیت ہی نہیں، فکر آخرت ہی نہیں، جن کے ہاں سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے، اگر ان کے لیے آپ ایسے دروازے کھول دیں گے تو پھر رو رو کے دعائیں مانگتے رہیں، یا اللہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ خواتین کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے تو عورت ذمہ دار ہے یا مرد ذمہ دار ہے؟ مرد ذمہ دار۔ عورتوں کی دینی تربیت کا کون ذمہ دار ہے؟ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ عورتوں کی دینی تربیت کریں۔ اگر عورت سنور جائے تو گھر سنور جائے گا۔ اگر ماں کی گود سنور جائے، ماں تہجد گزار ہوگی تو پھر بیٹا بھی قطب الدین بختیار کاکی جیسا پیدا ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش تو شبیر بگیری۔ اقبال کہتے ہیں بطول باش و پنہا شو ازیں اثر، اس زمانے کی چکا چوند جھوٹی خوشیاں، اس ظاہری چمک دمک سے اے مسلمان بیٹی تو اپنے آپ کو بچا لے۔ بطول باش، بطول لقب ہے سیدہ نساء العالمین کا، بطول لقب ہے رسول زادی کا، بطول لقب ہے ام الحسنین کا، بطول لقب ہے میرے آقا کریم کے جگر کے ٹکڑے سیدہ نساء العالمین کا۔ اقبال کہتے ہیں بطول باش، میرے آقا کریم نے اپنی بیٹی کی قابلیت شان ظاہر کرنے کے لیے ایک دن ان سے پوچھا بیٹی بتاؤ عورت کا پردہ کس چیز میں ہے؟ جس طرح استاد بھی شاگردوں سے سبق سنتے ہیں شاگردوں کی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے، باپ بسا اوقات اولاد کی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے ان سے سوال کرتے ہیں، تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے سوال کیا بیٹی بتاؤ عورت کا پردہ کس چیز میں ہے؟ تو سیدہ نے جواب دیا کہ نہ کوئی غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھے اور نہ ہی عورت کسی غیر محرم کے چہرے کو دیکھے۔ جس دور میں بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہوں کیسے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے؟ ایک نابینا صحابی رسول اللہ کے گھر حاضر ہوئے ہیں، وہ صحابی نابینا ہیں۔ حضرت ام سلمہ ایک اور زوجہ محترمہ ام المومنین حاضر خدمت ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تم پردہ کر لو۔ یا رسول اللہ کیا وہ نابینے نہیں ہیں؟ فرمایا وہ تو نابینے ہیں، تم تو نابینی نہیں ہو۔ جس طرح مرد کو اپنی نگاہیں عورت کی طرف اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، اور مرد اپنی نگاہیں عورت سے ہٹائے، نہ محرم کو نہ دیکھے، اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھے۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کو اہل بیت کے گھر سے دی ہیں، وہ خواتین جو نمونہ ہے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے، ان کے پردے کا عالم کیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ بعض اوقات حکم پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حکم دے رہا ہے نا، اس کی قدر، اس کی شان ذہن میں واضح نہیں ہوتی، اور اگر حکم دینے والے کی شان پتہ ہو تو پھر حکم مانتے ہوئے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی، خوشی سے۔ باپ حکم دے
تو بیٹے کو پتہ ہے میرا باپ حکم دے رہا ہے، میری خیر خواہی کرے گا، لیکن جو بگڑی ہوئی طبیعتیں ہیں وہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ حکم دے اللہ کا رسول کہ نگاہیں نیچی رکھو، نہ محرموں کو نہ دیکھو، یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ حکم اللہ نے دیا ہے کہ نگاہوں کو جھکاؤ، نہ محرموں کو، اجنبیوں کو نہ دیکھو، یہ حکم اللہ نے دیا ہے۔ حکم اللہ دے، اللہ کا رسول دے، تو جن کے دلوں میں کامل ایمان ہے وہ تو جلدی سے عمل کریں گے کہ یہ حکم ہماری بہتری کے لیے ہے، اور جو بگڑی ہوئی طبیعتیں ہوں گی ان کو حکم مشکل لگے گا۔ اب ذرا کامل ایمان والے اور جو تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں وہ کس طرح رسول اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، وہ جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک صحابیہ ہیں ابن عطیہ، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا فوت ہو گیا۔ کوئی عزیز فوت ہو جائے تو کتنے دن تعزیت کا حکم ہے؟ 3 دن۔ 3 دن تعزیت ہے، اس کے بعد دعا آپ جب چاہیں پورا سال دن رات جب چاہیں ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، کر سکتے ہیں، لیکن تعزیت جو ہے وہ 3 دن ہے۔ سوگ جو ہے یہ تعزیت 3 دن ہے۔ 3 دن گزر گئے، 4تھا دن آ گیا، ام عطیہ نے کپڑے بدلے، سرما بھی لگایا، عطر بھی لگایا، خوشبو لگائی، تو کسی عورت نے کہا ام عطیہ تمہارا بیٹا فوت ہوا ہے، اتنی جلدی بیٹے کا غم بھول گئی ہو کہ کپڑے ستھرے نئے پہن لیے ہیں، خوشبو لگا لی ہے، بیٹا فوت ہوا ہے، بس 3 دن ہی بیٹے کا غم کرنا تھا، 3 دن ہی سوگ کرنا تھا، بیٹے کا غم بھول گئی ہو۔ اب سنے ذرا صحابیہ نے جواب کیا دیا ہے، انہوں نے کہا بیٹے کے غم کو دیکھوں یا رسول اللہ کے حکم کو دیکھوں؟ رسول اللہ نے سوگ کرنے کا حکم کتنے دنوں کے لیے دیا ہے؟ 3 دنوں کے لیے دیا ہے، میں بیٹے کے غم کو دیکھوں یا رسول اللہ کے حکم کو دیکھوں؟ بیٹوں کا غم تو ساری زندگی ماؤں کے دل کے کسی خانے میں موجود رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، جب بھی یاد آئیں گے دل میں غم اٹھے گا، لیکن میں بیٹے کے غم کو دیکھوں یا رسول اللہ کے حکم کو دیکھوں؟ انہوں نے 4تھے دن وہ تعزیت کو ختم کیا اور انہوں نے عطر لگایا، خوشبو لگائی۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، ان کا والد جب فوت ہوا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے بھی 4تھے دن عطر لگایا، تو کسی نے کہا تمہارا والد جو ہے وہ تو قبیلے کا سردار تھا، جانتے ہیں نا حضرت ابو سفیان کو، کہ وہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، تو کیا اس سردار کے فوت ہونے پر صرف 3 دن ہی سوگ کرو گی؟ 4تھا دن آیا ہے تو آپ نے کپڑے بھی لباس بھی تبدیل کر لیا ہے، عطر بھی لگا لیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی جواب دیا، انہوں نے کہا میں باپ کی جدائی کا غم دیکھوں یا رسول اللہ کا حکم دیکھوں؟ یہ تھی کامل اتباع کرنے والی ہستیاں، جنہوں نے رسول اللہ کے حکم کو بصر و چشم نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ ایک صحابیہ کے بیٹے شہید ہو گئے احد میں، ام خلات رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ بیٹے کی لاش دیکھنے آئیں تو پردہ کیا ہوا ہے، تو اس وقت بھی کسی نے کہا کہ
بیٹا فوت ہو گیا ہے اور تم اس طرح پردے کے ساتھ آ رہی ہو؟ انہوں نے فرمایا میں نے بیٹا کھویا ہے، پردہ تو نہیں کھویا۔ اس حال میں بھی جب کہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، وہ خواتین شریعت مطہرہ پہ عمل کر کے دکھا رہی ہیں۔ ہمیں فخر ہے ہماری تاریخ میں ایسی عورتیں موجود ہیں جن عورتوں پہ قیامت تک امت فخر کرتی رہے گی۔ ان کا کردار دور حاضر کی ماؤں کے لیے نمونہ ہے، ان کا کردار قیامت تک آنے والی بیٹیوں کے لیے نمونہ ہے۔ اس دور میں بھی ایسی بچیاں موجود ہیں۔ ابھی چند سال پہلے کی بات یہ ہے کہ ایک بچی نقاب کر کے ہندوستان میں نقاب کے ساتھ آئی تھی، تو کچھ ہندوؤں نے اس پر آواز کسا تھا، تو اس نے اپنا نقاب نہیں اتارا، بلکہ اس نے آواز بلند کر کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا۔ اس عورت میں بھی، اس دور میں بھی ایسی بچیاں موجود ہیں، اور اس بچی پر ان دنوں میں پوری ملت نے فخر کیا اور اس کو سلام عقیدت پیش کیا کہ جس پر ہندو مرد آوازیں کس رہے تھے اور نقاب اتارنے کی کوشش کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اس بچی نے نقاب نہیں اتارا، نقاب کر کے چل رہی ہے اور اللہ اکبر کی صدا اس نے بلند کی ہے۔ میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں جو دین عطا کیا ہے اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، دینی احکامات میں تنگی نہیں ہے، یعنی شریعت کے احکامات میں آسانی ہے، اور شریعت زندگی کو آسان کرتی ہے۔ ہمیں ترقی چاہیے، لیکن صرف مادی ترقی نہیں، مادی اور روحانی۔ وہ ترقی اصل ترقی ہے جہاں مادی ترقی کے ساتھ روحانی ترقی بھی ہو، اور اگر روحانیت کا خیال ہی نہ ہو، انسانیت کا خیال ہی نہ ہو، صرف مادی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھ لیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں گھر اجڑ رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ 5 بچوں کی ماں ہے، اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے، وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ وہی بے پردگی ہے۔ معاشرہ اس وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، جہاں دین پہ عمل نہیں کیا جاتا وہاں پھر اس کی نحوست بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ تو بعض چیزیں فی نفس ہی تو جائز ہوتی ہیں، لیکن سد ذرائع کے لیے ان سے اجتناب ضروری ہے کہ ان کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس لیے مطلقاً اس سے اجتناب کرنے کا ہی درس دیا جاتا ہے۔ تو جو سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس کا جواب یہی عرض کر رہا ہوں کہ فی نفس ہی کوئی کام جائز بھی ہو پھر بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی اجازت دینے میں خرابیاں کیا پیش آئیں گی۔ اگر اس کو اپنانے میں خرابیاں ظاہر ہو رہی ہوں اور نقصانات زیادہ ہوں، فائدہ تھوڑا ہو، نقصان زیادہ ہو، فائدہ تھوڑا ہو، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم اس سے اجتناب کرو تاکہ بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور اسی کا دوسرا پہلو عرض کر رہا ہوں کہ مردوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ مرد جو ہیں انہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور عورتوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت اور حرمت کو بھی قائم رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب